بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ روزی انسان کو اس طرح تلاش کرتی ہے جس طرح موت۔ جس نے یہاں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ جو شخص فراخ رزق اور لمبی عمر چاہتا ہے، وہ اقارب سے تعلقات استوار کرے۔ اقارب سے قطع تعلق کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کسی عیب دار چیز کو بیچنا ممنوع ہے، ہاں خریدنے والے کو بتا دو تو اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے۔ جو شخص کسی سے مال لے اور اس کا ارادہ لوٹانے کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا انتظام کرتا ہے، اور اگر خرد برد کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دیتا ہے۔ کھاؤ، پہنو اور خیرات کرو، مگر اسراف، فضول خرچی سے بچو۔ جنازوں کے ہمراہ ہمیشہ آہستہ آہستہ چلو۔ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ قرآن ایک ایسی دولت ہے جس کے بعد افلاس باقی نہیں رہتا۔ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ دنیا میں یوں رہو گویا تم غریب الوطن ہو یا کوئی مسافر۔ مسلمان کا بہتر مال وہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر پر خرچ ہو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو ان پر سکون قلب، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہر صبح 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ان میں ایک بلند آواز سے کہتا ہے، اے اللہ تعالیٰ سخی کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے، بخیل کو تباہ کر۔ بدی کے بعد نیکی کرو، بدی کا اثر مٹ جائے گا۔ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ مظلوم ہو یا ظالم۔ کسی نے پوچھا کہ ظالم کی مدد سے کیا مراد ہے؟ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسے ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ کسی آدمی نے پوچھا کہ اچھا عمل کون سا ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر واقف اور نا واقف کو سلام کرنا۔ صاحب ایمان کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک آدمی میں حسد اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ جب ایک مسلمان درخت لگاتا ہے یا کاشت کرتا ہے اور اسے پرندے اور انسان اور مویشی کھاتے ہیں تو یہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی پسند ہے جو سلام میں پہل کرے۔ جو شخص انسانوں کا مشکور نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ایک عالم عبادت گزار سے اتنا ہی افضل ہے جتنا کہ میں تمہارے ادنا فرد سے۔ دولت کثرت مال کا نام نہیں بلکہ بے نیازی کا ہے۔ اپنے ملازم کو ہر روز 70 مرتبہ معاف کرو۔ نیک بیوی دنیا کی بہترین متاع اور دولت ہے۔ تمہاری بربادی کے لیے ایک ہی گناہ کافی ہے کہ تم ہر شخص سے جھگڑتے رہو۔ روزہ کھلوانے کا اجر وہی ہے جو روزہ رکھنے کا۔ سعید ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچے اور اگر پھنس جائے تو صبر کرے۔ مجھے ضعفاء میں تلاش کرو۔ جو شخص اپنے بھائی پر کسی گناہ کا جھوٹا الزام لگائے وہ مرنے سے پہلے اس گناہ کا یقیناً ارتکاب کرے گا۔ نا اتفاقی سے بچو کہ پہلی اقوام اختلاف کی وجہ سے تباہ ہوئی تھیں۔ جب کسی مومن پر کوئی دکھ، بیماری،
غم یا پریشانی آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جو شخص کوئی خاص لباس شہرت کے لیے پہنے، اللہ تعالیٰ اسے لباس ذلت پہنا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔